السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان ہے نماز کے آداب۔ نماز کے لیے طہارت اور پاکیزگی کا پورا خیال رکھیے۔ وضو کریں تو مسواک کا بھی اہتمام کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت میں میری امت کی علامت یہ ہوگی کہ ان کی پیشانی اور اعضائے وضو نور سے چمک رہے ہوں گے۔ بس جو شخص اپنے نور کو بڑھانا چاہے بڑھا لے۔ صاف ستھرے، سنجیدہ، مہذب اور سلیقے کے کپڑے پہن کر نماز ادا کیجیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے آدم کے بیٹوں، ہر نماز کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ ہو جایا کرو۔ وقت کی پابندی سے نماز ادا کیجیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مومنوں پر وقت کی پابندی سے نماز فرض کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، خدا کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، خدا نے 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جس شخص نے ان نمازوں کو ان کے مقررہ وقت پر اچھی طرح وضو کر کے خشوع و خضوع سے ادا کیا تو خدا پر اس کا یہ حق ہے کہ وہ اس کو بخش دے، اور جس نے ان نمازوں میں کوتاہی کی تو خدا پر اس کی مغفرت اور نجات کی کوئی ذمہ داری نہیں، چاہے تو عذاب دے اور چاہے تو بخش دے۔ اس حدیث پاک کو امام مالک نے اپنی حدیث میں کوٹ کیا ہے۔ نماز ہمیشہ جماعت سے پڑھیے۔ اگر کبھی جماعت نہ ملے تب بھی فرض نماز مسجد میں ہی پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ البتہ سنتیں گھر میں پڑھنا بھی اچھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز باجماعت پڑھے، وہ دوزخ اور نفاق دونوں سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اگر لوگوں کو نماز باجماعت کا اجر و ثواب معلوم ہو جائے تو وہ 1000 مجبوریوں کے باوجود بھی نماز کے لیے دوڑ کر آئیں۔ جماعت کی پہلی صف ایسی ہے جیسے فرشتوں کی صف۔ تنہا نماز پڑھنے سے 2 آدمیوں کی جماعت بہتر ہے، پھر جتنے آدمی زیادہ ہوں گے اتنی ہی یہ جماعت خدا کو محبوب ہوگی۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ نماز سکون کے ساتھ پڑھیے اور رکوع و سجود اطمینان کے ساتھ ادا کیجیے۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد اطمینان کے ساتھ سیدھے کھڑے ہو جائیے، پھر سجدے میں جائیے۔ اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان بھی مناسب وقفہ کیجیے، اور دونوں سجدوں کے درمیان یہ دعا بھی پڑھنا سنت ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی واجبرنی وعافنی وارزقنی۔ خدایا تو مجھے میری مغفرت فرما، مجھے سیدھی راہ پر چلا، میری شکستہ حالی دور فرما، اور مجھے سلامتی دے اور مجھے روزی عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص نماز کو اچھی طرح ادا کرتا ہے، نماز اس کو دعائیں دیتی ہے، خدا اسی طرح تیری بھی حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بدترین چوری نماز کی چوری ہے۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، نماز میں کوئی کیسے چوری کر سکتا ہے؟ فرمایا، رکوع اور سجدے ادھورے کر کے نماز کی چوری ہوتی ہے۔ اذان کی آواز سنتے ہی نماز کی تیاری شروع کر دیجئے، اور وضو کر کے پہلے سے مسجد میں پہنچ جائیے اور خاموشی کے ساتھ صف میں بیٹھ کر جماعت کا انتظار کیجئے۔ اذان سننے کے بعد سستی اور تاخیر کرنا اور کسمساتے رہ ہوئے نماز کے لیے جانا منافقوں کی علامت ہوتی ہے۔ اذان بھی ذوق و شوق سے پڑھا کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا کام بتا دیجئے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کے لیے اذان دیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اور جو اس کی آواز سنتا ہے وہ قیامت میں مؤذن کے حق میں گواہی دے گا۔ جو شخص جنگل میں بکریاں چراتا ہو اور اذان کا وقت آنے پر اونچی آواز سے اذان کہے تو جہاں تک اس کی آواز جائے گی قیامت کے دن ساری چیزیں اس کے حق میں گواہی دیں گی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اگر آپ امام ہیں تو تمام آداب و شرائط کا اہتمام کرتے ہوئے نماز پڑھائیے اور مقتدیوں
کی سہولت کا لحاظ کرتے ہوئے اچھی طرح امامت کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو امام اپنے مقتدیوں کو اچھی طرح نماز پڑھاتے ہیں اور یہ سمجھ کر پڑھاتے ہیں کہ ہم اپنے مقتدیوں کی نماز کے ضامن ہیں، ان کو اپنے مقتدیوں کی نماز کا اجر بھی ملتا ہے۔ جتنا ثواب مقتدیوں کو ملتا ہے اتنا ہی امام کو بھی ملتا ہے، اور مقتدیوں کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ اسے طبرانی نے روایت فرمایا ہے۔ نماز اس طرح خشوع و خضوع سے پڑھیے کہ دل پر خدا کی عظمت و جلال کی ہیبت طاری ہو اور خوف و سکون چھایا ہو۔ نماز میں بلا وجہ ہاتھ پھیر لینا، ہاتھ ہلانا، بدن کھجانا، داڑھی میں خلال کرنا، ناک میں انگلی ڈالنا، کپڑے سنبھالنا سخت بے ادبی کی حرکتیں ہیں، ان سے سختی کے ساتھ پرہیز کیجیے۔ نماز کے ذریعے اللہ سے قرب حاصل کیجیے۔ نماز اس طرح پڑھیے کہ گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا کم سے کم یہ احساس رکھیے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ اس کے حضور سجدہ کرتا ہے، بس جب تم سجدہ کرو تو سجدے میں خوب دعا کیا کرو۔ اسے مسلم نے روایت فرمایا ہے۔ نماز ذوق و شوق کے ساتھ پڑھیے۔ مارے بندھے کی رسمی نماز در حقیقت نماز نہیں ہے۔ ایک وقت کی نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا بے چینی اور شوق سے انتظار کیجیے۔ ایک دن مغرب کی نماز کے بعد کچھ لوگ عشاء کی نماز کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر تیز چل کر آئے کہ آپ کی سانس چڑھ گئی تھی۔ آپ نے فرمایا، لوگوں خوش ہو جاؤ، تمہارے رب نے آسمان کا ایک دروازہ کھول کر تمہیں فرشتوں کے سامنے کیا اور فخر کرتے ہوئے فرمایا، دیکھو میرے بندے ایک نماز ادا کر چکے ہیں اور دوسری نماز کا انتظار کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ غافلوں اور لاپرواہوں کی طرح جلدی نماز پڑھ کر سر سے بوجھ نہ اتاریے، بلکہ حضور قلب کے ساتھ خدا کو یاد کیجیے اور دل، دماغ، احساسات، جذبات اور افکار و خیالات ہر چیز سے پوری طرح خدا کی طرف رجوع ہو کر پوری یکسوئی اور دھیان کے ساتھ نماز پڑھیے۔ نماز وہی نماز ہے جس میں اللہ کی یاد ہو۔ منافقوں کی نماز اللہ کی یاد سے خالی ہوتی ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری نماز منافقوں کی نماز تو نہیں ہے کہیں۔ نماز کے باہر بھی نماز کا حق ادا کیجیے اور پوری زندگی کو نماز کا آئینہ بنائیے۔ قرآن میں ہے، نماز بے حیائی اور نافرمانی سے روکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انتہائی اثر انگیز تمثیل میں اس طرح اس کو پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سوکھی ٹہنی کو زور زور سے ہلایا، ٹہنی میں لگے ہوئے پتے ہلانے سے جھڑ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز پڑھنے والوں کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس سوکھی ٹہنی کے پتے جھڑ گئے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی۔ سورہ ہود کی یہ تلاوت ہے، اور نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں پر، یعنی فجر اور مغرب، اور کچھ رات گئے، بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ نماز میں ٹھہر ٹھہر کر قرآن شریف پڑھیے اور نماز کے دوسرے اذکار بھی ٹھہر ٹھہر کر پوری توجہ، دل کی آمادگی اور طبیعت کی حاضری کے ساتھ پڑھیے۔ سمجھ کر پڑھنے سے شوق میں اضافہ ہوتا ہے اور نماز واقعی نماز بن جاتی ہے۔ نماز پابندی سے پڑھیے اور کبھی ناغہ نہ کیجیے۔ مومنوں کی یہی خوبی ہے کہ وہ پابندی کے ساتھ نماز ادا کرے۔ فرض نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ نفل نمازوں کا بھی اہتمام کیجیے اور کثرت سے نوافل پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فرض نمازوں کے علاوہ دن رات میں 12 رکعتیں پڑھتا ہے، اس کے لیے ایک گھر جنت میں بنا دیا جاتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت فرمایا ہے۔ سنت اور نوافل کبھی کبھی گھر میں پڑھ لیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد کچھ نماز گھر میں پڑھا کرو، خدا اس نماز کے طفیل تمہارے گھروں میں خیر عطا فرمائے۔ اسے مسلم نے روایت فرمایا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی سنت و نوافل اکثر گھر میں ہی پڑھا کرتے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خاص دعا ہے جو کہ فجر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر سے نکلتے تو دعا پڑھتے تھے۔ اس کا اردو ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: خدایا تو پیدا فرما دے میرے دل میں نور، میری بینائی میں نور، میری سنوائی میں نور، میرے دائیں نور، میرے بائیں نور، میرے پیچھے نور، میرے آگے نور، اور میرے لیے نور ہی نور کر دے۔ میرے پٹھوں میں نور کر دے، میرے گوشت میں نور کر دے، میرے خون میں نور کر دے، میرے بالوں میں نور کر دے، میری کھال میں نور، میری زبان میں نور، اور میرے نفس میں نور پیدا کر دے، اور مجھے نور عظیم دے، اور مجھے سراپا نور بنا دے، اور پیدا فرما میرے اوپر نور اور میرے نیچے نور۔ خدا مجھے نور عطا فرما دے۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن خلفی نورا ومن امامی نورا واجعل لی نورا فی عصبی نورا وفی لحمی نورا وفی دمی نورا وفی شعری نورا وفی جلدی نورا وفی لسانی نورا واجعل فی نفسی نورا وعظم لی نورا واجعلنی نورا واجعل من فوقی نورا ومن تحتی نورا اللہم اعطنی نورا۔ فجر اور مغرب کے نماز سے فارغ ہو کر گفتگو کرنے سے پہلے ہی 7 بار یہ دعا پڑھ لیجئے: اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے پناہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، فجر و مغرب کی نماز کے بعد کسی سے بات کرنے سے پہلے 7 بار یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ اگر اس دن یا رات میں مر جاؤ گے تو تم جہنم سے ضرور نجات پاؤ گے۔ ہر نماز کے بعد 3 بار استغفر اللہ کہیے اور پھر یہ دعا پڑھیے: اللہم انت السلام ومنک السلام وتبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ خدایا تو اسلام ہے، سلامتی کا فیضان تیری ہی جانب سے ہے، تو خیر و برکت والا ہے، اے عظمت والے اور نوازش والے۔ حضرت صوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے سلام پھیر لیتے تو 3 بار استغفر اللہ کہتے اور پھر یہ دعا پڑھتے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ جماعت کی نماز میں صفوں کو درست رکھنے کا پورا اہتمام کیجیے۔ صفیں بالکل سیدھی رکھیں اور کھڑے ہونے میں اس طرح کندھے سے کندھا ملائیں کہ بیچ میں خالی جگہ نہ رہے، اور جب تک آگے کی صفیں نہ بھر جائیں پیچھے دوسری صفوں میں نہ جائیں۔ ایک بار جماعت کی نماز میں ایک شخص اس طرح کھڑا ہوا تھا کہ اس کا سینہ باہر نکلا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو تنبیہ فرمائی: خدا کے بندوں، اپنی صفوں کو سیدھی اور درست رکھنے کا لازماً اہتمام کرو، ورنہ اللہ تمہارے رخ ایک دوسرے کے خلاف کر دے گا۔ اسے مسلم نے روایت فرمایا ہے۔ ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو شخص نماز کی کسی صف کو جوڑے گا اسے خدا جوڑے گا، اور جو کسی صف کو کاٹے گا اللہ اسے کاٹ دے گا۔ اسے ابو داؤد نے روایت فرمایا ہے۔ بچوں کی صف لازماً مردوں سے پیچھے بنائیے اور بڑوں کے ساتھ کھڑا نہ کیجیے۔ البتہ عیدگاہ وغیرہ میں جہاں الگ کرنے میں زحمتیں پیش آئیں یا بچوں کے گم ہو جانے کا خدشہ ہو تو وہاں بچوں کو پیچھے بھیجنے کی ضرورت نہیں، اپنے ساتھ رکھیں، اور عورتوں کی صف یا تو سب سے پیچھے ہو یا الگ ہو۔ اگر مسجد میں ان کے لیے الگ جگہ نہ بنی ہو تو اسی طرح نہ بنی ہو تو بنائی جائے، اور عیدگاہ میں عورتوں کے لیے الگ جگہ کا انتظام کیجیے۔ یہ تمام وہ ضروری آداب ہیں جو نماز ادا کرنے کے لیے ہمیں اپنے ذہن میں رکھنے چاہیے، اور یہ تمام کے تمام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث سے شامل ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی آڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسے پسند آئی ہے تو اسے سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے، اور اس آڈیو کو نہ صرف خود سنیے بلکہ آگے شیئر کیجیے، اپنے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائیے اور ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بنیے۔ جزاک اللہ خیر۔